اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ بند کمرہ۔ یہ واقعہ تقریباً 20 سال پہلے کا ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہمارا 2 منزلہ گھر ہندوستان کے زمانے کا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، اس وجہ سے زیادہ تر ہم نیچے والی منزل میں ہی رہتے۔ اوپر والی منزل میں ایک کمرہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تب سے ہی بند دیکھا تھا۔ میں نے کبھی اس کمرے میں نہ کسی کو داخل ہوتے دیکھا اور نہ ہی کبھی نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں چونکہ چھوٹا تھا اس لیے ہمیشہ اپنے امی ابو سے، بڑے بہن بھائیوں سے یہ سوال کرتا کہ اس کمرے میں کون رہتا ہے۔ گھر والے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اس میں تمہارے دادا دادی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یادگیری کے طور پر۔ اس وجہ سے یہ کمرہ ہمیشہ سے ہم نے بند رکھا ہے، کیونکہ میں تب چھوٹا تھا، میں سہم نہ جاؤں، اس وجہ سے وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک روز میں نے بڑی کوشش کر کے اس بند کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی پوری کوشش کی۔ اسی دوران میری امی نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے بری طرح ڈانٹا۔ کاش میں تب ان کی بات پر عمل کر لیتا۔ ان کے ڈانٹنے سے میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ آخر اس کمرے میں ہے کیا؟ اوپر والے بند کمرے میں جانے کا اتفاق تب ہوا جب میں 12 سال کا تھا۔ ایک روز میں اسکول سے آ کر کھانا کھا کے لیٹ گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ اچانک مجھے بہت پیاس محسوس ہوئی۔ تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے اپنی امی کو آواز دی پر امی گہری نیند میں تھی۔ پھر میں خود ہی کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ پانی پی کر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی اوپر کی جانب گیا ہو۔ میں نے سوچا کہ سب تو نیچے ہیں، اوپر کون گیا ہوگا، اس لیے میں بھی اوپر کی طرف چل دیا۔ جب میں اوپر گیا تو مجھے کسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ یہ آواز اس کمرے سے آ رہی تھی جو بند پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا مجھے ہمیشہ میرے گھر والے اوپر والی منزل کے بند کمرے میں جانے سے منع کرتے ہیں اور خود کمرے میں جاتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے ہی اس بات کا تجسس رہا کہ آخر اوپر والی منزل کے بند کمرے میں ہے کیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا آج موقع اچھا ہے، میں بھی کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہاں کیا ہے اور اندر کون ہے۔ کمرے کے باہر پہنچا تھا کہ اندر سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ دل بری طرح دھڑکا۔ فطری تجسس کے باعث میں نے دھیرے دھیرے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ میں بہت ڈر رہا تھا لیکن میرا تجسس میرے ڈر پر حاوی ہو گیا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نظر گھما کر چاروں جانب دیکھا۔ کمرہ عرصہ دراز سے بند رہنے کی وجہ سے گرد آلودہ ہو رہا تھا اور اس میں سامان بھی خستہ حالت میں تھا۔ آوازوں کو اپنا وہم جان کر میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ میری باجی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ تو کمرے میں پڑ رہی تھی۔ پھر اوپر، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی آئی۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے لگا کوئی یہاں آیا ہے، دیکھنے چلا آیا۔ خیر میں ان کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ ابھی ہم 2-3 سیڑھیاں ہی اترے ہوں گے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پھر ہنسا ہو، مگر وہاں تو باجی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن گھمائی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پیچھے باجی کی بجائے ایک جھلسے ہوئے چہرے والی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں باہر کی طرف آ رہی تھی اور چہرے پر عجب سفیدی تھی۔ خوف سے میں سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا اور آہستہ آہستہ میرے پاس وہ لڑکی آ رہی تھی۔ میری آواز حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ بامشکل میں چیخا تو میری آواز پر امی اور ابو اپنے کمرے سے بھاگے آئے۔ میری حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ میں نیم بے ہوش تھا مگر مجھے وہ لڑکی اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ ابو شاید سمجھ چکے تھے مجھے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ڈن کیا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ کچھ دن بعد جا کر میری حالت بہتر ہوئی
میں نے اس دن کا تمام حال کہہ سنایا تو ابو نے بتایا کہ اوپر بند کمرے میں آسیب ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تم نے شاید وہ دروازہ کھولا ہوگا اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہوا۔ اس کے بعد ہم جتنا وقت بھی اس گھر میں رہے میں کبھی اوپر والی منزل پر نہیں گیا۔ جب بھی مجھے وہ حادثہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ اگر میں بڑوں کی بات مان لیتا تو شاید میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ تب اچھی طرح سمجھ گیا کہ ہمارے بڑے ہمیں اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔